اللہ تعالیٰ کا جو 22واں نام ہے وہ ہے الفتاح۔ الفتاح یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 89، اور اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 26۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ الفتاح اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کیا معنی الفتاح کا؟ الفتاح کا معنی ہے وہ جو بند چیزوں کو کھولتا ہے، وہ جو لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے، وہ جو بگڑی بناتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو پلٹ نہیں سکتا۔ الفتاح کا معنی ہے جو فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں میں، بند چیزوں کو کھول دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے الفتاح، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو اس کا فیصلہ اور اس کی تقسیم ہے، کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فتاح ہے 2 قسم سے ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ اس نے جو دینی احکام ہے، اس کا جو حکم ہے اور اس کا جو بدلہ ہے، ان سب میں فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی کیا معنی ہے؟ دنیاوی زندگی میں فیصلہ اسی کا چلتا ہے، اسی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جو فتاح ہے، یعنی دینی اعتبار سے شریعت میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ بھی اسی نے طے کیا ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں الفتاح اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کون جنت کا حقدار ہے، کون جہنم کا حقدار ہے۔ تو ناظرین کا الفتاح جب ہم کہتے ہیں تو وہی ہے جس نے لوگوں میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے کا، بند کو کھول دیتا ہے، اور فتح یعنی فتح کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بدلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیسے فتح عطا کرتا ہے انبیاء اور ان کے مخالفین کو۔ آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مخالفین کو جب چاہے تباہ و برباد کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، قوم سمود کو تباہ کیا گیا، قوم عاد کو تباہ و برباد کیا گیا، قوم شعیب کو برباد کیا گیا، قوم لوط کو برباد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فتاح ہے، فیصلہ کرتا ہے وہ، تو فیصلہ اس کا دنیا میں بھی ہے، بدلے کے اعتبار سے بھی ہے، شریعت کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے، اور آخرت میں جنت و جہنم کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو فیصلہ کرنے والا اور بند کو کھولنے والا ہے اور کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ خاص بات ہے ناظرین اکرام کہ قرآن کریم میں جو چیز ذکر کی گئی ہے سورہ سبا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ہمارا رب جو کہتے ہیں قل، اے اللہ کے لیے آپ کہیے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری جگہ پر سورہ اعراف آیت نمبر 89 میں ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہماری اور اس قوم کے درمیان ہمیں فتح عطا فرما۔ تو جو فتح ہے، کامیابی ہے، وہ 2 طرح سے، ایک تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے فتح کا معنی، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور اسی طرح فتح کا معنی ہے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جس رحمت کو کھول دے لوگوں کے لیے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے دین اور دنیا کے جتنے منافع ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرنے والا ہے، صراط مستقیم اور دیگر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے فتاح، راستہ کھولنے والا، ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے، بند کو کھول دیتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ سے کامیابی دیتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ سے صحت دیتا ہے کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فتاح ہے، جو بند ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو وہ کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے کھول دیتا ہے جس کا وہم و گمان بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اپنی کتابوں کا جو نام رکھا ہے اس میں اس لفظ کو بار بار استعمال کر، جیسے فتح الباری ہے، فتح الباری، الباری اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھولی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ہمیں دیا گیا ہے، اس کی جانب سے رہنمائی کی گئی ہے۔ کئی کتابوں کے نام فتح سے، فتح القدیر ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر کی کتاب فتح القدیر، اور کتاب التوحید کی شرح فتح المجید، مجید اللہ کا نام ہے، فتح اس کی جانب سے کھولا گیا، یعنی وہی ہم کو عطا کر رہا ہے،
وہی ہم کو عطا کر رہا ہے۔ کیوں اہل علم کہتے ہیں اللہ کے اس احسان کو عطا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ان سب چیزوں کو عطا کرتا ہے اور ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے ناظرین اکرام جس کے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رحمت کے دروازوں کو جب کھول دیتا ہے تو ایسی رحمت ہم کو عطا کی جاتی ہے جس کا وہم و گمان بھی ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا ہے؟ جو مشہور دعا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 713، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم میں سے مسجد میں داخل ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، کیونکہ اللہ فتاح ہے۔ اگر وہ کھول دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس رحمت سے انسان خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے اپنی دعاؤں میں اللہ کے اس نام کو کثرت سے استعمال کرے، کہے یا فتاح، اے کھولنے والے مشکلوں کو اور کامیابی دینے والے، نجات دینے والے، بند چیزوں کو کھولنے والے، فیصلہ کرنے والے، ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتاح ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کا حصہ دیا ہے نبیوں کو، ان کے لیے ایمان کو کھولا ہے، علم کو کھولا ہے، مشکلوں سے ان کو نکال کر ان کے لیے بند راستوں کو کھولا ہے۔ دوسرے درجے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، اور پھر اس کے تیسرے درجے میں آتے ہیں اہل ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح، الفتاح بند کو کھولنے والا، کامیابی دینے والا، اور اسی طرح سے عطا فیصلہ کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔